جی ناظرین، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہو گئی. اسٹیبلشمنٹ تو خیر پرانی ہے لیکن چہرے نئے آگے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب نئے چہرے آتے ہیں تو پھر امیدیں بڑھ جاتی ہیں. ان کے اوپر جو مطالبات ہیں وہ مختلف سمتوں میں ان کے کھینچ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف کھنچ کے آئیے اور جو 8 مہینے پہلے ہوا اس کو انڈو کیجئے. وفاقی حکومت کے اپنے چیلنجز ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ نظام کو چلنا ہے اور آخر وقت تک ہم نے اسمبلیوں کی مدت کو پورا کروانا ہے. پنجاب اس وقت ایک بحران میں ہے. کے پی کے جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اس نے کس سمت میں جانا ہے، لیکن عمران خان کی ہدایت آئے تو اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے گی. دہشت گردی کے چیلنجز آپ کے سامنے ہیں. کوئٹہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. 4 شہادتیں ہو چکی ہیں اور درجنوں زخمی ہیں. اس کے علاوہ بارڈر پار کی صورتحال بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یقیناً بطور چیلنج کے طور پر ہوگی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تبدیلی کیا سیاسی سمت میں تبدیلی کا باعث بنے گی یا نہیں؟ ہم بات کریں گے رانا تنویر حسین صاحب سے جو مسلم طرف سے وفاق کے وزیر تعلیم ہیں. اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں سینیٹر پرویز خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، جن کی جماعت کا جو یوم تاسیس بھی ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کو مبارک بھی ہو. اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب جماعت اسلامی کے بڑے آؤٹ سپوکن اور ویل انفارمڈ سینیٹر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. رانا صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کوئکلی، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈیمانڈز ہیں مختلف سمتوں میں ان کو کھینچ رہی ہیں. عمران خان ایک طرف کھینچ رہے ہیں، آپ کی کولیشن حکومت ایک طرف، تو اسٹیبلشمنٹ کس طرف جا سکتی ہے ممکنہ طور پر؟ صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پاسٹ ماضی ہے ہماری ایک ہسٹری، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں ایک رول رہا ہے. لیکن جس شخص کا نام عمران خان ہے، اس کو جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا، جس نیکڈلی سپورٹ کیا اور دھاندلی 2018 میں کی، اور ایک پروجیکٹ کے طور پہ اوور ایئر اس کو انہوں نے، چاہے وہ پاشا صاحب ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام ہو، دھرنا دلایا گیا، جس طرح اس کو ایک آگے لایا گیا، بنایا اور بلڈ اپ کیا، وہ آپ کے سامنے جس طرح الیکشن 2018 کے ہوئے نیکڈ دھاندلی ہوئی. اور جو اس کے نکلنے کے بعد عدم اعتماد کے جب نکلا ہے، تو جس طرح اوپنلی اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے بچایا کیوں نہیں، یہ انوکھی سی اس کی ڈیمانڈ ہے اور انوکھے طریقے سے وہ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ سے اگر کسی کوئی راہ رسم رہی بھی ہے یا کسی جگہ سے سافٹ کارنر ہوا بھی ہے، تو میرا حال اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو پتا ہو کہ کیا وہ اس کے ساتھ کوئی ڈیل کی جا رہی ہے، کوئی بات. اب وہ جو سافٹ کارنر ہے آپ کے خیال میں بالکل ختم ہو گیا ہے، وہ دروازہ کھڑکیاں بند ہو گئی ہیں اور اب کوئی امکان نہیں ہے کہ عمران خان کی کوئی سنوائی ہو؟ نہیں، میں آئی بلیو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا اس کا ایک حصہ جو ہے افواج پاکستان، جو فوج ہے ہماری آرمی اسپیشلی، انہوں نے تو کہا ہے کہ اپنی ہائیسٹ فورم پہ ایک ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں اور ہم آئندہ اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے سیاست میں. تو میں آئی بلیو دیم اور سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھتے ہوئے عمران خان کے لیے دروازے کھڑکیاں نہیں، میرا حال ہے چونے کی دیواریں چن دی گئی ہیں. تو یہ عمران خان کا مطالبہ ہی، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کہ تم اس اندھے دور آپ اس پہ رکیے گا. میں ذرا یہی آپ کا نقطہ جو ہے اپنے محترم سینیٹر صاحبان کے سامنے بھی رکھتا ہوں. تو پرویز صاحبہ، ہم یہ سمجھیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے رستہ بڑا صاف ہے. انہوں نے کہہ دیا ہم نیوٹرل ہیں، قانونی آئینی رستہ ہے، اور جو عمران کرنا چاہ رہے ہیں، جو ان کی پارٹی کی اٹھان ہے، وہ میٹر نہیں کرے گی آنے والے دنوں میں بالکل بھی. دیکھیے، اٹھان تو آپ کو اور مجھے کوئی نظر نہیں آئی. جس طرح کا تماشا ان کی وہ لانگ مارچ کا بنا، مطلب تاریخ میں کم ہی ایسے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسی کوئی تحریک ہوگی جو اس بری طریقے سے فلاپ ہوئی جیسے یہ لانگ مارچ ہوئی. یعنی کوئی نکلا نہیں، جو یہ دعوے کرتے رہے سمندر ہے، وہ بحر الکاہل ہے، پتہ نہیں کیا ہے. کوئی آپ نے دیکھا کہ قابل ذکر لوگ جو ہیں وہ سڑک پر نہیں آئے. تماشا دیکھنے والے البتہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی جگہ، ہزاروں لوگ تو تھے. آپ نے تو بالکل ہی ان کو جو ہے وہ مجھے طلعت صاحب اگر ہوتے تو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی اس میں برائی نہیں تھی.
لیکن مجھے نظر نہیں ہے. اور جس شرمناک طریقے سے اس کو کنڈکٹ کیا گیا, وہ گولیاں کپڑوں میں چلی گئیں, وہ ساری باتیں جو ہیں ان کا نتیجہ آخر میں یہی نکلا کہ عمران خان صاحب کو بہت سبکی اٹھانی پڑی. لیکن اب وہ محسوس کریں تو بات ہے. اب یہ آج کا آپ ٹویٹ دیکھ لیں جو ابھی آپ سے دیکھ ہی رہی تھی میں, اس میں جو اس کا اردو ترجمہ ہے اس کی ایک لائن ہے کہ امید ہے کہ نئی عسکری قیادت ملت اور ریاست کے مابین گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی. یعنی 8 ماہ سے قبل ملت اور ریاست میں البتہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. 8 ماہ پہلے جو امیر المومنین تھے ان کے ہوتے ہوئے ساری دودھ کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور ملت اور ریاست ایک یکجا. لیکن ٹو بی فیئر 8 ماہ پہلے کے اندر قوم اور فوج ایک دوسرے کے آمنے. لیکن 8 ماہ سے پہلے ایک پیج تھا, 8 ماہ سے پہلے ان کے ساتھ لوگ کھڑے بھی تھے. 8 ماہ سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے, جس طرح بھی رانا صاحب نے خود ہی تفصیل بیان کی, کافی ان کو سپورٹ ملی نا. تو وہ کوئی برا نہیں ہے کہ 8 ماہ کی انہوں نے ایک لگائی ہوئی ہے. ان کے اور ان کے درمیان تعلق ہوگا نا, ملت اور ریاست. Is that over? سینیٹر صاحب اس کے اوپر آئے نا, ختم ہو گیا سارا معاملہ یا نہیں؟ دیکھیں, یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پاپولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اپنی طاقت عوام سے ڈرا نہیں کرتی, اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ سے ڈرا کرتی. ٹھیک. دیکھیں آپ پی ٹی آئی کا لے لیں. پی ٹی آئی اس وقت ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو انہیں پہلے بھی ابھی بھی مستقل اپنے حق میں پالیٹکس میں انوالو کرنے کے لیے انوائٹ کر رہی ہے. دوسری طرف وہ امریکی سفارت خانے جا کر امریکہ کی خوشنودی کے لیے فرم ہائر کر کے وہ مستقل کوشش کر رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات خراب ہو گئے ہیں, جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو گئے ہیں, دونوں کو بہتر کیا جائے اور ان کے کندھوں پر سوار ہو کر واپس. بری بات تو نہیں ہے نا, یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. بری بات تو نہیں ہے نا. رانا صاحب نے کہا نا کہ وہ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے. دیکھیں, وہ جو آرمی چیف چلے گئے یہ ان کی بات ہے کہ ہم فروری 2021 میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اب سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. گویا فروری 2021 سے پہلے وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم فل فلیج سیاست میں انوالو تھے. اچھا, جس تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, اسی تقریر میں انہوں نے 2018 کے الیکشن پر تبصرہ کیا, 2022 کے عدم اعتماد پر تبصرہ کیا, سیاستدانوں کو واعظ اور نصیحتیں بھی کی, اور اسی میں انہوں نے کہا کہ ہم نے معیشت کے میدان میں یہ کارنامے سر انجام دیے, فورن پالیسی فرنٹ پر یہ کارنامے سر انجام. بھائی یہ تو سیاست ہے, معیشت آپ کا کام ہے, فورن پالیسی آپ کا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اے پولیٹیکل ہوئے یا نہیں, یہ تو جنرل عاصم منیر جو نئے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کے رویے سے پتہ چلے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں 3 ماہ تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. 3 ماہ میں یہ پتہ چل جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو نئی قیادت کے ساتھ آئی ہے کیا وہ باقی اے پولیٹیکل ہیں یا اسی طرح معیشت پہ اور سفارتکاری کے محاذ پر اور سیاست کے محاذ پر مکمل طور پر سرپرستی کر رہی ہے سیاسی جماعتوں کی. رانا صاحب, جی ہاں, پولیٹیکل سے اے پولیٹیکل کا جو سفر ہے وہ بڑی جلدی طے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. میں ذرا واپس جانا چاہوں گا, لیکن حالات واقعتاً مخدوش ہیں. پاکستان کا جو معاشی بحران ہے وہ کسی ایک جماعت کا درد سر نہیں ہے. پاکستان کی دہشت گردی کا جو چیلنج ہے وہ کسی ایک جماعت کا درد سر نہیں ہے. تو لیکن اکٹھا بیٹھنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے. اب اے پولیٹیکل رہیں گے تو سیاسی جماعتیں اکٹھا خود بیٹھیں گے نہیں, تو عاصم منیر صاحب کریں گے کیا؟ نہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو میں لگایا تو آپ نہیں ہے نا, تو آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں. نہیں, میری بات سنیں, میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نائب آرمی چیف کی, ان کی جو پاس میں جو ایک قسم کا کیا ریپوٹیشن ہوتی ہے یا لوگوں میں وزپرنگ ہوتی ہے, وہ یہی ہے کہ وہ بڑے اپرائٹ ہیں, آنیسٹ ہیں, پروفیشنل ہیں. اور یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ساری کی ساری ہوں تو چیزیں درستی کی طرف چلی جاتی ہیں. آج کل جو چینج آف کمانڈ کی ایک تقریب ہوئی ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس قسم کی تقریب آئندہ نہیں ہوگی, اور یہ ایک سمپل سا ایونٹ ہے, اس میں اسٹیک ہینڈ اوور کرنی ہے. تو بہت سارے ملکوں میں وہ آرمی چیف کا جب ہوتا ہے تو وہ آفس میں ہی جس طرح جی ایچ کیو یا کسی وہ انڈیویجول ایک اپنی کیپیسٹی میں جا کے وہ چینج کر لیتے ہیں, جس طرح عام طور پہ افسر کرتے ہیں.
اپنا کیا وہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جس طرح مشتاق صاحب نے کہا 3 مہینے میں کلیئر ہو جائیں گی, لیکن میں نے آپ کو کہا کہ آئی بلیو کہ چیزیں ادھر جا رہی ہیں اور سسٹم میں بہتری آ رہی ہے. جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس میں آنی بھی چاہیے, اور ہمیں ہر ادارے کو اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اور یہ چیز آپ نے جب یہ کہا نا کہ 3 مہینے میں تبدیلی آنے والی ہے, تو سینیٹر پلوشی جو ہے نا وہ زیر لب مسکرا رہی تھی. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ اپروول میں مسکرا رہی تھیں یا ان کے ذہن میں کوئی جملہ آیا تھا؟ جی گو اہیڈ بتائیے نا. جی جی میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ چلے وہ تو ایک پولیٹیکل ہو گئے ہیں, ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے, لیکن اپنی بھی اداؤں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. جو خان صاحب کر رہے ہیں, یہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مسلسل وہاں جو ہے ان کی چوکٹ پہ وہ سجدے کر رہے ہیں, تو وہ اس کا بھی تو دیکھیے نا, وہ بھی اس کا اثر ہوگا, وہ قبول ہوں گے کہ نہیں؟ اثر ان پہ ہو نہ ہو, لیکن ملک کے اوپر تو اثر ہے نا. جیسے ہی یہ اسمبلیوں کے ٹوٹنے کی بات کیوں شگوفہ چھوڑا گیا, اس وقت کیا ہوگا, آپ کا سٹاک کریش کرے گا. جیسے جیسے یہ پولیٹیکل ٹرموائل بڑھے گا, آپ کا ڈالر بڑھے گا, آپ کا انویسٹر کانفیڈنس ختم ہوگا, آگے جو وینٹیلیٹر پہ معیشت ہے وہ اور ہچکولے لے گی, لوگ گھبرائیں گے. آخر اس کا یہ جو ہے بدلہ اپنے یہاں سے نکالے جانے کا, وہ لوگوں سے تو آپ نے نہیں لینا, قوم سے تو نہیں لینا, ملک سے تو نہیں, آپ ہم سے لیں. آپ پہلے بھی لیتے رہے, آپ نے ایک ایک کچھ ان کے ڈیل میں ڈالا, آپ نے کسی کی ماں بہن کی کوئی پرواہ نہیں کی, لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے آپ نے عید کی رات کو لوگوں کی بہنوں کو, زرداری صاحب کی بہن کو, مریم نواز کو, کس کو آپ نے چھوڑا. آپ نے امریکہ میں بھی جا کے کہا کہ میں ان کے اے سی اتروا دوں گا. تو لہٰذا جب اس حد تک آپ کے اندر وہ جو ہے ایک دشمنی بھری ہوئی, آخر یہ سیاست ہے, ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں, ہم کوئی دشمن نہیں ہیں, یہ ہمارا حق ہے ایک دوسرے سے کنٹیسٹ کرنا. لیکن وہ آپ کی بات تو سنیں گے نہیں, نہ سنیں تو پھر بات یہ ہے کہ اگر کوئی علاج کرنا پڑے گا نا, نہیں تو ملک کو تو ہم بھگتنے نہیں دیں گے, علاج تو پھر کرنا پڑے گا. علاج کرنا ہمارا فرض ہے, ہم حکومت میں ہیں, ہم کل یہ نہیں کہہ سکتے جا کے لوگوں کو کہ ہم ان کا کچھ نہیں کر سکے. ان کا ہاتھ اور رستہ روکنا پڑے گا, چاہے جیسے بھی رکے. تو سیاسی طور پر حکومت کو اس فساد کا رستہ روکنا پڑے گا, مور فساد نہیں. میں طلعت صاحب آپ کو بتاؤں کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مسئلہ تو سیاسی جماعتوں کا بھی ہے, کہ جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو باپ ہوتا ہے, جب ان کے خلاف ہوتا ہے تو پاپ ہوتا ہے. یہ باپ اور پاپ, میں معذرت چاہتا ہوں یہ لفظ ذرا سخت ہوگا, لیکن عملاً ایسا ہی ان کے رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ہی اس کو سمجھتے ہیں. اچھا, اب عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹھیک ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے کندھوں پر بیٹھ کر وہ میں نہ مانوں کی پالیسی پر گامزن تھے, اور جس کے نتیجے میں وہ پولیٹیکل اسپیکٹرم میں رہتے ہوئے بھی پولیٹیکل اسپیکٹرم کو ڈینائی کرتے تھے, وہ سہارا ان سے چھن گیا ہے. اس لیے ان کے لیے اب کوئی اور راستہ رہا نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل اسپیکٹرم میں رہتے ہوئے اپنی ایگزسٹنس کو یقینی بنائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب صورتحال, لیکن اس میں زیادہ ذمہ داری اب رانا صاحب کی ہے, سینیٹر پروشا صاحب ان کی پارٹی کی ہے. دیکھیں, لانگ مارچ تو ختم ہو گیا, ان کے جو دھمکیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی. اب آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, آرمی چیف کی تعیناتی بھی ہو گئی. اب مسئلہ معیشت کا ہے, اب مسئلہ مہنگائی کا ہے, اب مسئلہ بم دھماکوں کا اور بدامنی کا ہے, اب مسئلہ پاکستان کے اندر صحت اور تعلیم اور انصاف اور بے روزگاری کا ہے. اب آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے, اب اس سے نکل آئیں, اب اس سے نکل آئیں. جو قوم ایک بخار کی کیفیت میں تھی, آرمی چیف جا رہا ہے, آرمی چیف آ رہا ہے, لانگ مارچ ہو رہا ہے, لانگ مارچ نہیں ہو رہا, اسلام آباد پہ حملہ ہو رہا ہے, اسلام آباد پہ حملہ نہیں ہو رہا, یہ ساری چیزیں اب سیٹل ہو گئی. اب عوام کو توجہ دیں, عوام کو کچھ ریلیف دیں. ملک کا برا حال ہے, عوام کا برا حال ہے. رانا صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, یہ بخار ٹوٹ گیا, سرسام کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب اگر آپ نے حکومت کی سمت درست کر لی تو سیاست کی سمت آٹومیٹکلی درست ہو جائے گی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا بہرحال کہ آپ نے فرمایا تھا کہ 3 ماہ کے اندر پتہ چلے گا, تو جنرل عاصم منیر کی ریپوٹیشن کے علاوہ اور جو انہوں نے سمبلزم دکھایا کہ یہ آئندہ ایسی تقریب نہیں ہوگی, اور کیا ایسا معیار ہوگا جس پر آپ پرکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب اپنا کام کر رہی ہے اور آپ کے پاس اپنا کام کرنے کی سپیس زیادہ ہے؟ گو ایڈ. دیکھیں جی, پلواشا نے جو کہا ہے کہ وہ بھی میں مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے یا اس میں ہوا ہے, اب میں نہیں سمجھتا کہ اس دوران بھی
گورنمنٹ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا، ان کو لینا چاہیے تھا ایکشن. اور جب تک ایک گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ از گورنمنٹ، ہم کیوں دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آئے اور وہ کسی کو سمجھائے. وہ ہماری ایک گورنمنٹ ہے، اس کی ریٹ ہونی چاہیے، اور اس کے خلاف ایکشن جو بھی وہ غیر قانونی یا غیر انی کام کر رہا ہے، جو کر رہا ہے، اور بے شمار کیے ہیں عمران خان نے، تماشا لگایا ہوا تھا، تو ہمیں ضرور اس پہ پرو ایکٹیولی کام کرنا چاہیے تھا. اس طرح تو نہیں کام چلے گا. اگر وہ اے پولیٹیکل ہو بھی جائیں تو ہم اگر نہ اس کے خلاف ایکشن لیں، جو کہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ شوڈ بی سین ایز اے فنکشنل گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ کو تو ایک اپنا کام کرنا ہے اور کرنا چاہیے، تبھی آگے ہم آگے بڑھیں گے. تو اگر آل سیڈ اینڈ ڈن کہ اگر یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، یہ اس کا لانگ مارچ فیل ہو گیا ہے، اس نے ایک جلسہ کر کے ایک شوچہ چھوڑا بھی ہے، باقی چیزیں بھی ساری ختم ہوئے، جو ایشوز تھے بڑے بڑے، آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے، تو ہم آگے جانا ہے. اور یہ دیکھیں گورنمنٹ کا چینج ہونا یا دوسرا ہونا وہ ایک الگ بات ہے، اسمبلیوں کی مدت پوری ہونا ایک الگ بات ہے. وہ گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں، آئین میں دیا ہوا ہے جس طرح ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں آگے بڑھیں، اور جتنا بھی کسی کے پاس ٹائم ہو اس کے لیے کام کریں، اور یہ چیزوں کو ہمیں بہتر کرنا ہے. اور یہ نہیں کہنا کہ جی یہ جو مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بالکل اپنے طور پہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ والے اس کا نہ رول سیاست میں ہو، تو پھر ہمیں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ایٹ اے ون ٹائم ضرور کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز ان کو کہہ رہی ہوتی ہے، ان کو اپروچ کر رہی ہوتی ہے. کوئی نیکڈلی کر رہی ہوتی ہے جس طرح عمران خان کر رہا ہے، اور کوئی انڈر ہینڈ کر رہی ہوتی ہے، پردے میں کر رہی ہوتی ہے. میں پاس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں جی ایچ کیو میں جب 99 ہوا، اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری پارٹی کے کچھ لوگ نواز شریف صاحب کے خلاف جی ایچ کیو میں جا کے ملتے رہے، جیسے میاں اظہر صاحب ہی تھے، اور بھی لوگ تھے جن کی لسٹ آپ کو پتہ ہے 8-10 لوگ تھے، اور وہ کہتے رہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیز جب تک ختم نہیں ہوگی، ہم تو میرا خیال ہے اب آپ کو پتہ ہے جس طرح ہم نے اسٹرگل کیا ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، جلا وطنیاں کاٹی ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے، جیلیں کاٹی ہیں، آپ کے سامنے سارا کچھ گزرا ہے. آپ تو بہت قریب سے ساری چیزوں کو دیکھا ہے، مجھے پتہ ہے. تو جس طرح مشرف کا دور پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا، جس طرح ابھی ہوا ہے 4-5 سال سے، جس طرح 17 سے جو ہوا ہے، یہ کبھی کسی کو ہوا ہے کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہو اور سٹنگ پرائم منسٹر ہو، اور اس کو گریڈ 1920 کے افسر بلا کے. جی درست. میں آپ کے سامنے، آپ سب کے سامنے ایک پریکٹیکل پرابلم بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال کی صورت میں چھوڑے جاتا ہوں. بریک کے بعد فوراً واپس آؤں گا. عملی طور پر اب آپ کو جب سیاست کی سمت درست کرنی ہے اور لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے، تو آپ کو ایک قومی فوکس چاہیے. پنجاب آپ کے پاس ہے نہیں جو 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے. کے پی کے آپ کے پاس ہے نہیں جہاں جو سینٹر آف گریوٹی ہے ٹیررزم کے چیلنج کے ساتھ، ساتھ ہی بلوچستان لگا ہوا. تو آپ کریں گے کیسے؟ مطلب کون سا فورم ہوگا؟ میں سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے آنے کے ساتھ کیا کوئی نئے مواقع سیاسی طور پر اس ملک کو درست کرنے کے ہیں یا نہیں؟ جی میں بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑ گیا تھا، ذرا اس کے اوپر واپس آئی. تو پریکٹیکلی آپ کریں گے کیسے؟ پنجاب آپ کے پاس ہے نہیں، کے پی کے میں آپ کی حکومت نہیں ہے، مرکز میں آپ کی مخلوط حکومت ہے. ہاؤ وڈ یو ڈو اٹ؟ عمران کا رستہ روکنا ہو یا معیشت کو ٹھیک کرنا؟ گو ہیڈ. دیکھیے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہمارا چیلنج ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے، چاہے کوئی کہیں بھی بیٹھا ہو. یہ اس عذر کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. اور نہ صرف معیشت کو ٹھیک کرنا، بلکہ لوگوں کے لیے جو مشکلیں ہیں، ان کے حالات جو خراب ہیں، اس کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم نے اگلے الیکشن میں جانا ہے. لہٰذا عمران خان چاہے مریخ پہ بھی بیٹھے ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت ایک نیا سیکیورٹی چیلنج آیا ہے، جو میرے خیال میں اب 1 آدھ دن ہو گیا اس بات کو کہ تحریک طالبان نے دوبارہ سے
پاکستان کی ریاست سے جنگ شروع کی ہے اور کہا ہے کہ اٹیکس کیے جائیں. اس کا آج آپ نے دیکھا ایک افسوسناک اٹیک ہوا جس میں FC میں کے لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد ایک پولیس کے اوپر اٹیک ہوا خودکش. اب دیکھیے کس طریقے سے یہ چند 24 گھنٹوں کے اندر یہ معاملہ ہوا. اس سے پہلے سوات میں لوگ خود نکلے. دیکھیے یہ KPK کا صوبہ اس وقت عمران خان کے پاس ہے. جب لوگ وہاں خود نکلے, اپنی ایما پہ نکلے اور بہت بڑی تعداد میں نکلے, تو پھر لیڈرز گئے مختلف جماعتوں کے, لیکن کوئی نہیں گیا تو خان صاحب نہیں گئے. وہ یہاں وہ جو فلاپ مارچ تھی اس کو لیڈ کرے تھے. آپ ذرا ان کی پرائورٹیز کا تعین کیجئے کہ جہاں جو صوبہ ان کے پاس ہے کئی سالوں سے پچھلے, اس صوبے میں اگر اتنی بڑی آفت آئی ہے تو خان صاحب کیوں نہیں وہاں جاتے ان سے بات کرتے؟ لیکن خان صاحب کیوں لوگوں کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے؟ بال جو نا واپس مرکز کے پاس آئے گا. لوگوں نے مرکز سے پوچھنا ہے کہ آپ نے دہشت گردی کے خلاف کیا کیا. دیکھیے ہم تو کریں گے, ہم نے کیا. اب کچھ باتیں میں نہیں کہہ سکتی, وہ بریفنگز میں مشتاق صاحب بھی تھے اور ہم بھی سنتے تھے بہت سی باتیں, لیکن وہ ہم یہاں پرانی. اب نئی بریفنگ آپ کی ہونی چاہیے. اب نئی بریفنگ ہو تو پھر ہمیں پتہ چلے نا. لیکن جو پرانی بریفنگز تھی وہ کچھ مشتاق صاحب اس پہ شاید روشنی ڈال لیں. آپ نے مشتاق صاحب کی طرف جو ہے ہارڈ بال پھینک دیا. ذرا میں ویسے اس کے اوپر واپس آئے گا, عملی طور پر سپیس کتنی ہے؟ آپ نے تو ڈیمانڈ ڈال دی ہے. طلعت صاحب 5 ایسی بنیادی چیلنجز ہیں فوری طور پر اس حکومت کے سامنے, اور 6 جو ہیں وہ لانگ ٹرم چیلنجز ہیں. میں بتا دیتا ہوں, صرف رانا صاحب اس پہ پھر اپنا رائے دے دیں گے. ایک تو یہ ہے کہ 52% آپ کی فارن انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے, اور فارن انویسٹمنٹ ہی پاکستان میں امپلائمنٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے انڈسٹریل ایکسپورٹ جو ہے وہ 10% کم ہو گئے ہیں ریسنٹلی. اس کے ساتھ بدترین انفلیشن ہے جو کہ گزشتہ 50 سال میں دیکھی نہیں گئی ہے. جو چوتھی چیز ہے وہ سیلاب زدگان ہے. سیلاب زدگان کھلے تلے آسمان پڑے ہیں, اور ان کو مختلف بیماریاں, جو اس کی ایگریکلچر کا جو نقصان ہوا ہے وہ. اور 5ویں چیز جو ہے وہ TTP. آپ کا جتنے بھی بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں اس میں بم دھماکے, ٹارگٹ کلنگ, بطخ خوری, یہ بالکل عام ہیں. ریٹ آف دا گورنمنٹ بالکل نظر نہیں آ رہی. اب لانگ ٹرم چیزیں تو یہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ سال یا پون سال جو رہتا ہے, اس حکومت کو کم از کم ان چیزوں کے اوپر فوکس کر کے اگر ختم نہیں کر سکتے تو بہتری کی طرف پیشرفت, ویزیبل پیشرفت وہ دکھانی چاہیے, ورنہ نہیں ہوگا. اور اس کا فورم, رانا صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایک آپ کے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی موجود ہے, ظاہر آپ دفاع کی وزارت کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ان فورمز کی اہمیت کیا ہے. اس فورم کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پہ جا کے یہ ڈیبیٹ ہو. جو ممبران ہیں آپ جیسے اور دوسرے لوگ, ان کو بریفنگز دینے کی ضرورت ہے. کچھ تھوڑی سی ہلچل تو مچائیں پالیسی کے حوالے سے, کہ نہیں؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. جو آپ طلعت صاحب آپ نے کہا ہے کہ نظر آنا چاہیے کہ کوئی ہم کام کر رہے ہیں یا ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں, لیکن ایک بات ہے کہ جو ان تمام سچویشن جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں 8 مہینے سے, آپ کو پتہ ہے جس طرح کے ایپیسوڈ ہوئے جب عدم اعتماد پیش کی گئی اور وہاں پہ کس طرح غیر عینی طور پہ کیا کیا ہوا اور ادھم مچ گیا, اور اس وقت سے ادھم مچا ہوا ہے. اور یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی, جب تک پولیٹیکل میچیورٹی بھی نہیں آئے گی بعض لیڈران میں, جس میں عمران خان بھی ہے, تو اس وقت چیزیں بہتری کی طرف جتنی بھی گورنمنٹ کوشش کرے, ہمارے جیسے ملک میں جس کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے, جس طرح مشتاق صاحب نے کہا, اس میں کوئی شک نہیں, 1 2 3 4 5 6 ہیں, بہت زیادہ چیلنجز کا ہمیں فیس کر رہے ہیں. ایک سب سے بڑا تو معیشت کا, اکانومی کا ہے. لیکن یہ حال ہوا کیوں ہے اور کیوں ہو رہا ہے کہ ابھی تک کوئی چیز جب بھی کبھی ہم کرنے لگتے ہیں, میں آپ کو 2-4 مثالیں, ایک لمبی ہسٹری ہے عمران خان کی, جھوٹ کی, نالائکی کی, کیا ملک کی دشمنی کی. میں تو اس حد تک جاؤں گا, انہوں نے IMF کے ساتھ جب ہمارا پروگرام چل رہا تھا, سائن وغیرہ ہونے تھے, تو انہوں نے یہاں سے ایک لیٹر لکھ دیے, اور جو آپ کو پتہ شوکت ترین صاحب یا دوسرے کیا فنانس منسٹر کو یا کہہ رہے تھے, جو ان کے پروونسز کے تھے KP کے اور پنجاب کے, تو ان کی کوشش رہی ہے کہ چائنا کا وزٹ ہو,
محمد بن سلمان کا ہو یا کوئی اور وزٹ امپورٹنٹ ہو، تو یہ ساری موقعوں پہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی یہ چیزیں چھوڑتے رہتے ہیں، جس سے پاکستان اور ریاست کو فی الحال تو آرام سے بیٹھ گئے نا جی. فی الحال تو انہوں نے اپنی حکومتوں کے اوپر ہی زور رکھا ہوا ہے. پنجاب اور کے پی کے اندر لانگ مارچ بھی ختم انہوں نے کر دیا ہے، اور اب ان کو ذرا 1 مہینہ لگے گا ریکور کرنے میں بھی. نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو کل کی بات ہے، آرام سے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، ابھی بھی وہ تڑپ رہے ہیں، اور کبھی ڈیزالو کر رہے ہیں اسمبلیاں، کبھی کوئی. بھائی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن دوسری طرف جو گورنمنٹ ہماری ہے، ہم تو لگے ہوئے ہیں، لیکن جو سچویشن اس نے جتنی خراب کی تھی جو ہمیں دی گئی، ہم پہ الزام لگاتے ہیں. 2018 میں ہم نے ان کو ایک اچھا پاکستان ہینڈ اوور کیا تھا، عمران خان کو، ایک ترقی کرتا ہوا ایک خوشحال پاکستان، جس کے سارے جو انڈیکیٹرز تھے، اکنامک انڈیکیٹرز، وہ آپ دیکھ لیں سارے بہتر تھے. کوئی ایک بھی نہیں تھا، چاہے ریزروز ہوں، چاہے پروڈکشن ہو، انڈسٹریل گروتھ ہو، چاہے انفلیشن ہو، وہ بھی 4% پہ ہم لے آئے تھے. خیر لمبی تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کے جو کام ہے ان کا ہینگ اوور جب تک رہے گا تب تک حالات جو ہے وہ یہ جو ہم اس کا بوجھ یا اس کا بیگیج لے کے چل رہے ہیں، اس کو ٹائم لگے گا. اس وقت ویشیس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک طرف جاتے ہیں تو دوسری طرف سے کمزوری آتی ہے. اب لوگ کمزوریاں ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہم نے بے انتہا کوشش کیا. جیسے ابھی ڈیفالٹ ٹورڈز دی اینڈ اگر میں یہاں پر سینیٹر صاحبان کے ساتھ جی گو ایڈ بتائیے، کمپلیٹ کیجیے. یہ جو اگر رہتا تو میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں سچویشن ایسی ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا. لیکن یہ تو بڑے ہم نے مشکل فیصلے کر کے، جس سے آج ہمیں پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑی ہے، جس کا ذکر بھی عام طور پہ ہو رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے گورنمنٹ لے لی. بٹ چوائس فرسٹ، وہ کہتے ہیں نا فرسٹ پاکستان، فرسٹ ملک ہوتا ہے، تو اس کا ہم نے اٹھایا تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اور آج بھی اگر اس قسم کے فگرز دیں گے، اس قسم کا پروپیگنڈا آئے گا کہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تو مارکیٹ تو کریش کرے گی. لیکن آج بھی ڈار صاحب نے مجھے سینیٹر صاحبان کے سامنے آنے دیجئے. تو بنیادی طور پہ تو چیلنج آپ کا عمران خان ہے، مجھے رانا صاحب بتا رہے ہیں، تو امیڈیٹ چیلنج تو وہی ہے. دیکھیے چیلنج ہر وہ چیز ہے جو تباہی اور بربادی پیدا کرے. اس وقت خان صاحب اس رستے پہ چلے ہوئے ہیں کہ صرف اپنے لیے نہیں، ملک کے لیے کرنی ہے. دیکھیے سیاسی جنگ اگر آج الیکشن نہیں ہوتا، 10 مہینے بعد ہوتا ہے. کون سی ایسا کام ہے جو آج ہو سکتا ہے اور 10 مہینے بعد خان صاحب نہیں کر سکتے؟ اگر یہ اپنی پاپولیرٹی اور اتنی جو ان کی گڈ ول ہے لوگوں میں، اس کو مینٹین کر سکتے ہیں 10 مہینے، کیوں اس بات پر وہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ ملک کو آگ لگا دیں گے لیکن الیکشن ابھی ہو؟ یا تو یہ ہو کہ آج کے الیکشن اور اگلے الیکشن میں جیسے پہلے یہ کرتے تھے، وہ ہلکے کھول دو وہ کھول دو، اس میں کوئی چند سالوں کا کوئی وقفہ ہو. تو دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ان کی تو کوئی کل سیدھی نہیں. کل امریکہ کو گالی دے رہے تھے، آج وہاں ان کے وہاں جوتے چٹکا رہے تھے. کل اس کو روحانی باپ کہتے تھے، پھر آج وہ باپ کے جو حقوق ہیں ان کو بھول گئے، اور ایسی ناخلف اور گندی اولاد کی طرح انہوں نے یہاں پورے یوم نجات منا رہے ہیں. یوم نجات، یوم دفاع. بھائی پورے قوم آپ سے نجات مانگتی ہے، اور جس دن آپ دفاع ہوں گے وہی اس قوم کا یوم تو اصل چیلنج عمران خان ہے. بالکل آخر میں دیکھیں طلعت صاحب، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ڈی ایم جلسے جلوس اور لانگ مارچ اور یہ سارے پروگرامات کرتی تھی. اب ان کی حکومت ہے، وہ بھی کریں گے، دوسرے لوگ بھی کریں گے. سیاست میں اختلاف پر اتفاق ہوتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ایک سموتھ ماحول ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا. آپ کو جب گیون سچویشن میں آپ نے ڈیلیور کرنا ہے تو یہی آپ کا امتحان ہے، یہی آپ کی صلاحیتوں کی آزمائش ہے. آپ کو اس حالات کے اندر ڈیلیور کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ پنگا لیں؟ کس نے کہا تھا کہ پھر حکومت؟ یہ پھر اگلے پروگرام میں پوچھیں گے کس نے کہا تھا پنگا لیں. وہ نہیں بتا. لیو اٹ دیئر. آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ پاکستان کے اندر موجودہ سیاسی فساد جو ہے اس کی ایک جڑ آپ پکڑ سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، تجزیہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ جڑ ہے ایبسلوٹلی ناٹ. عمران خان نے امریکہ کو جو پیغام دیا وہ ان کے چاہنے والوں کے مطابق اب ایک سٹکر میں تبدیل ہو گیا ہے، اور وہ قومی ترانہ بن گیا ہے. گاڑیوں کے پیچھے آپ کو ایبسلوٹلی ناٹ کے سٹکرز نظر آتے ہیں، اور ہر جگہ پر عمران خان ایبسلوٹلی ناٹ امریکہ کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ ایبسلوٹلی ناٹ اصل میں اب ایبسلوٹلی یس میں تبدیل ہو گیا ہے، اور امریکہ ہماری جان چھوڑو سے
हट के अमेरिका हमारी जान बनता चला जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? इमरान खान के नुमाइंदा फवाद चौधरी ने कल अमेरिकी एम्बेसडर से 3 से लेकर 4 बजे के दरमियान मुलाकात की। कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन ये मुलाकात पहली नहीं है। इससे पहले भी वो अमेरिका की एम्बेसी में जाके मुलाकातें कर चुके हैं। अमेरिका के एम्बेसडर की एक वर्चुअल मुलाकात इमरान खान के साथ होने की खबरें भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ इमरान खान की जमात ने अमेरिका में अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए एक लॉबिंग फर्म भी हायर की हुई है। रॉबिन राफेल के साथ जो फॉर्मर अमेरिकी डिप्लोमेट हैं, इमरान खान की मुलाकातें रहीं, और अंदर खाने तमाम जोर लगाया जा रहा है अमेरिका के साथ दोबारा से हाथ मिलाने के लिए। अमेरिका के साथ मुकम्मल तौर पर हाथ मिलाने को तैयार हैं। अमेरिका पर जो इल्ज़ाम धरे वो वापस लेने को तैयार हैं, और अमेरिका पर जो इल्ज़ाम धरे वो मौजूदा तनाव जो पाकिस्तान के अंदर फैलाया गया उसकी जड़ है। क्योंकि जब ये कहा गया कि बैनुल-अक़वामी साजिश है और अमेरिका ने साजिश की है, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मीर जाफ़र और मीर सादिक भी तलाश किए, लोगों को गद्दार वतन और नंगे कौम भी कहा, और उसके बाद तमाम का तमाम फसाद खड़ा किया। लेकिन अब उस जड़ को अपने सीने के साथ लगाया है, और वो कहते हैं कि ये तो हमारे सर का ताज है। अमेरिका के बारे में, बैरूनी साजिश के बारे में इमरान खान क्या फरमाते रहे हैं, आइए सुनिए। पहले अमेरिका साजिश करके हमारी हुकूमत कराता है, उस साजिश में इस मुल्क के मीर और मीर जाफर और मीर सादिक गद्दारी करते हैं। अमेरिकी साजिश के तहत उन्होंने पाकिस्तान की मुंतखब की हुई हुकूमत को गिराया। साजिश के तहत जो नो कॉन्फ्रेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। एक अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी उसने बुला के हमारे एम्बेसडर को अमेरिका में कहा पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे, इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, धमकी दी। अमेरिकी और डोनाल्ड लू, तुम हो कौन हमें माफ करने वाले? मुझे जो अमेरिका से गिला पता क्या है, अगर आपके मुल्क में कोई जमानत पे हो तो आप उसको चपरासी भी नहीं रखते, और यहाँ उसको हमारे मुल्क का वजीर आजम बना दिया। ये हकीकी आजादी की जहाद लड़ रहे हैं आप। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? अब आपने देख लिया कि साजिश का मंबा, मखरज और महवर जो है वो अमेरिका ही है। अमेरिका ने साजिश करवाई, अमेरिका ने ये सारा काम करवाया। अमेरिका ने बाज़ जगहों पर तो ये भी कहा गया बाकायदा पैसे दिए, जिसके ज़रिए फिर हॉर्स एंड कैटल शो शुरू हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की लॉयल्टीज़ ख़रीदी गई। वो तमाम का तमाम काम अमेरिका ने किया। लेकिन अब फ़राख़दिली की इंतहा है कि इमरान खान अपने मिस्रीज़ भेज रहे हैं अमेरिकी एम्बेसडर के पास, और वो मिस्रीज़ कह रहे हैं कि जी हमारी तो वैसे ही उनके साथ बातचीत हुई है जैसे अमेरिकी एम्बेसडर और वो आपस में बचपन में कैंचे खेलते रहे हों। लेकिन ज़ाहिर है ये तो नहीं हुआ। अमेरिकी एम्बेसडर के साथ जब आप मिलते हैं 1 घंटे के लिए, तो फिर पुराने ज़माने की बातें तो नहीं करते, क्योंकि पुराने ज़माने में तो साझा कुछ नहीं है, आप कुछ और काम कर रहे थे, आप कुछ और काम कर रहे थे। तो अब अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल काविश और डायरेक्शन जो है ये इमरान खान की तरफ से आई है, जब उन्होंने अमेरिका को इस तमाम तर साजिश की जो सज़ा है उससे उन्होंने अलहदा कर दिया और कहा कि जो कुछ हुआ अब तो माजी का किस्सा है। As far as I'm concerned, it's over. It's behind me. But whatever the U.S. desires could not have happened without people here who actively, took part in the conspiracy to get rid of me. तो जिसने साजिश की वो इनके इट्स बिहाइंड हिम, जिन्होंने साजिश बनाई, जिन्होंने साजिश को फंड किया, वो तमाम का तमाम मामला ख़त्म हो गया। उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ चाय का प्याला पी रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ किया पाकिस्तान के अंदर वो जारी और सारी है। तो वो तमाम दोस्त जो एब्सोल्युटली नॉट के पोस्टर्स अपनी गाड़ियों के पीछे लगाए फिर रहे हैं, उनको एक और पोस्टर तैयार कर लेना चाहिए। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, और वो है अमेरिका हमारी जान। ट्रेंड्स और ट्वीट्स। मरीम नवाज ने खड़का के एक ट्वीट किया, इमरान खान ने भी एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने कायद-ए-आज़म की एक स्पीच का हवाला दिया। लेकिन पहले हम जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई सियासत के अलावा भी ट्रेंड्स बन रहे हैं या नहीं। शायान सलीम, समा डिजिटल। जी शायान, कोई अच्छी खबर भी दे दें यार, ये हमेशा हम रोज़ाना लोग कह रहे हैं आप एक ही किस्म के ट्रेंड्स दिखा रहे हैं। जी तलत साहब, आज हम ऐसा कर रहे हैं कि आज हम ऊपर से नहीं शुरू कर रहे। ऊपर से मुराद ये कि टॉप ट्रेंड से नहीं आ रहा है कि आज क्या
سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے، کیا چل رہا ہے. لیکن اب افتخار احمد سے ہم شروع کریں گے جو پاکستان کے بلے باز ہیں. انہوں نے جو ابو دھابی میں جو کل ایک اننگز کھیلی ہے T10 میں، اس نے تو یعنی کہ تباہی پھیر دی ہے. جو انہوں نے 83 رنز مارے ہیں اور اس میں انڈین بالرز بھی تھے، ہربھجن سنگھ تھے، تو ان کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے ٹویٹر پہ. اس وقت لوگ ان کی اننگز کی جو کلپس ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، اور جو لمبے لمبے انہوں نے چھکے مارے ہیں نا، وہ تو گراؤنڈ یعنی کہ بال اور ہر طرف چھکے مارے ہیں. میں نے تو پوری اننگز دیکھی ہے ان کی شایان، ہر طرف چھکے مارے ہیں. آگے بال کیا، آگے چھکا مار دیا، بیک فٹ پہ بال کیا، پیچھے چھکا مار دیا، فائن لیگ پہ چھکا مار دیا، اور بیٹ سپیڈ انکریڈیبل اننگز، کوئی شک نہیں. جی ہاں، اور لوگ بڑا سراہ رہے ہیں، اور جو ان کے ناقدین ہیں جو میں نے دیکھا ہے وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے جو اسمیشنگ اننگ کھیلی ہے، اس نے تو یعنی کہ کام ہی تمام کر دیا T10 لیگز میں. تو ٹرینڈ میں تبدیل ہو گئے. اور کیا ٹرینڈ ہے ان کے علاوہ، افتخار کے علاوہ کیا چل رہا ہے؟ ربانی کھر جو ہیں ان کا بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. وہ افغانستان کے دورے پہ گئی ہوئی تھی. وہ ٹرینڈ کچھ اس طرح کا چل رہا ہے، اتنا وہ کوئی زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی 2-2.5 ہزار ٹویٹس ہو جانا، اور وہ ابھی چل رہا ہے تو اور بھی اس میں ٹویٹس ہوں گے. ان کا یہ چل رہا ہے کہ وہ افغانستان گئی تھیں، وہاں پہ انہوں نے طالبان قیادت سے ملاقات کی، اور انہوں نے وہاں اس طرح کی باتیں کی جانی کہ برقع نہیں پہنا. تو جو وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں اور سراہ رہے ہیں کہ ایک قیادت طالبان سے ملنے گئی اور ان کے جو پروٹوکول تھا خواتین سے ملنے کا، اس کو انہوں نے فالو نہیں کیا، بلکہ جو اپنا ایک قومی لباس تھا ان کو زیب تن کیے رکھا. تو وہ بھی اس وقت ٹرینڈ میں شامل ہیں. اس کے علاوہ اب کچھ ہم اوپر کے ٹرینڈز کی بات کر لیتے ہیں. آج بھی یوم نجات بہرحال چل رہا ہے، کل سے چل رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے، بائے بائے PTI. اس میں اب تک 1,02,000 ٹویٹس ہو چکے ہیں، اور یہ 5 گھنٹے پہلے شروع کیا گیا تھا. اچھا، اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اس میں جو PTI قیادت کی ناکامیاں ہیں، ان کے جو یوٹرنز جو ٹویٹ کر رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ اس پہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ عمران خان کی ناکامیاں یہ رہی، ان پہ تنقید کافی ہو رہی ہے. یہ بھی ایک ٹرینڈ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ٹرینڈ ہے، وہ PP فاؤنڈیشن ڈے ہے، یوم تاسیس ہے پیپلز پارٹی کا. اس میں پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ آج کے یوم تاسیس کے حوالے سے مبارکباد دے رہے ہیں، اور جمہوریت زندہ باد کی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ بھی اس وقت 95 لاکھ اس پر ٹویٹس ہو چکے ہیں، اور 11 گھنٹے سے وہ بھی اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے. 95,000 کہ 95 لاکھ؟ 95 لاکھ تو نہیں، 95,000. 95 لاکھ تو پھر تو بہت ہی زبردست ٹرینڈ ہوگا. پیپلز پارٹی تو اگلا جو ہے الیکشن بھی جیت جائے گی. تھینک یو ویری مچ فار دس. ذرا ٹویٹس کے بعد عمران خان نے آج دل پر پتھر رکھ کے، مجھے چونکہ بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے اس وجہ سے بتا رہا ہوں، نئے آرمی چیف کو مبارکباد بھی دے دی، اور ان کو کہا جی کہ ہم امید کرتے ہیں کہ قوم اور ریاست کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بھی 8 مہینے کا ذکر کیا، 8 مہینے میں قوم اور ریاست کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، ان کو دور کیا جائے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ قوم سے مراد ان کی اپنی جماعت ہے. یعنی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک قوم میں تبدیل کر دیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ماننے والا ہے وہ قوم ہے، اور قوم اور ریاست کے درمیان جو ہے وہ فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، اور فاصلے تب کم ہوں گے جب اس قوم اور فوج کی آپس میں بن جائے گی، جس سے مراد ہے کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دیا جائے. یہ سادی سی تشریح ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی انہوں نے ایک اسپیچ بھی کوٹ کی. کمال بات یہ ہے کہ انہوں نے 14 اگست 1947 کی ڈیٹ ڈال دی، حالانکہ اسپیچ جو ہے جون میں 1948 میں ہوئی تھی. اور جس نے 14 اگست 1947 کی ڈیٹ ڈالی بھی ہوگی، اس کو سوچنا تو چاہیے تھا کہ 14 اگست 1947 کو ہو کیا رہا تھا. 14 اگست 1947 کو آرمڈ فورسز کہاں پہ تھیں، 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کہاں تھے. لیکن چونکہ عمران خان ہے، وہ کسی بھی تاریخ کو کسی بھی جگہ پر فٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے یقین ہے لوگوں نے کہا ہوگا خان صاحب خیر ہے، کوئی نہیں، جون 1948 نہیں تو 14 اگست ہو گیا، بات تو ٹھیک کی نا. مریم نواز نے اس کے اوپر بہرحال ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور بتایا کہ آپ کی یادداشت 2018 تک نہیں جاتی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ نے چند افسروں کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، ان افسران کو متنازع بنایا اور ان کے مستقبل تباہ کیے، قائد اعظم کا یہ فرمان اس وقت یاد نہیں آیا. آپ کی سیاست آپ کے ہاتھ، آنکھیں اور کانوں کی رخصتی کے ساتھ دفن ہو گئی ہے. وہ بتا رہی ہیں کہ جو آپ کو سپورٹ کیا کرتے تھے وہ چلے گئے ہیں. ریفرنس بڑا واضح ہے. لیکن اس ٹویٹ کی ایک امپلیکیشن ہے. امپلیکیشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب ایگزائل میں گئے تھے تو
وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا یہ میں آ کے بتاؤں گا. تو ایک تو سوال کا جواب ابھی بھی انہوں نے دینا ہے کہ ان کو کیوں نکالا. دوسرا سوال جو ہے مریم نواز صاحبہ نے خود ہی کھڑا کر دیا اپنے لیے, وہ یہ کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے نواز شریف کو نکالا, اور وہ کون لوگ تھے جو عمران خان کے ہاتھ, آنکھیں اور کان تھے. اب جب وہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحب واپس آئیں گی تو ان سے یہ سوال یقیناً پوچھے جائیں گے, کیونکہ اب تو ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے ریکارڈ پر یہ چیزیں لے آئی ہیں. مجھے کیوں نکالا اور عمران خان کو کس نے سپورٹ کیا, یہ دو سوال ہیں جن کے جواب ان کو دینے ہوں گے.